from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم صاحبوں، آج آپ سے براڈ شیٹ کی کمیشن کی جو تہلکہ خیز رپورٹ آئی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے لائٹر نوٹ پہ دو باتیں آپ سنیے اور اس کو انجوائے کیجئے کہ جب آصف زرداری صاحب پہ سوئز بینک کا کیس چل رہا تھا تو ایک موقع ایسا آیا کہ پاکستانی حکام نے سوئز حکام سے جا کے کہا کہ جناب اب ہم یہ مقدمہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں. تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ کیوں؟ بتایا کہ آصف زرداری جو ہیں وہ اب ہمارے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. تو وہ بہت حیران ہوا. اس نے کہا یو مین the thief got elected as a president of Pakistan؟ تو کہا جی صاحب ایسا ہی ہوا، چور صدر بن گیا. تو وہ بڑا حیران ہوا اور he said it is ridiculous, pathetic کہ کیسے تمہارا کنٹری میں ایسے کیسے ہو گیا، لیکن ہو گیا. اچھا، ایک جگہ اور ایک لائن ہے ہمارے مشہور ٹی وی ہوسٹ ہیں محیط پیرزادہ صاحب کی، انہوں نے بڑا پیارا لکھا تھا کہ صاحب اگر ہم کسی کرپشن کرنے والے کے خلاف، کسی غلط چور کے خلاف آواز اٹھائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو بھیجتا ہے اور آواز اٹھانے والے کو گرفتار کروا لیتا ہے. تو اب یہ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں کیا پولیس، کیا عدلیہ، کیسا قانون اور کہاں کا انصاف. خواتین و حضرات، جس ملک میں پولیس عدلیہ چوروں کے ہاتھ میں ہو وہاں کیا انصاف ہوگا؟ آئیے اب ذرا اس طرف آئیے کہ براڈ شیٹ کے پیپر میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں. خواتین و حضرات، ریٹائرڈ جج جناب سعید شیخ صاحب نے، عظمت سعید شیخ صاحب نے بڑی محنت سے کام کیا اور انہوں نے رپورٹس میں بتایا کہ جناب نیب کے علاوہ کسی ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. یعنی تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، بیوروکریسی نے فائلز غائب کر دیں. یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں فائلز غائب کر دیں. اچھا، اور وہ لوگ ایسے لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی کی اور ان کو دھمکانے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کے تھریٹ کو سیریس نہیں لیا. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ $22 لاکھ کا معاہدہ ہوا تھا اور جبرالٹر نامی ایک کمپنی کو جس کو ادائیگی کی گئی تھی وہ سرے سے کمپنی موجود ہی نہیں تھی، جبرالٹر نام کی کمپنی. اچھا، اب جو 5 افراد ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی وہ یہ حضرات ہیں: ماہر قانون احمد بلال صوفی صاحب. ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی رہا ہے، لیکن عمران خان یہ نہیں دیکھتے کہ آپ میرے سمپیتائزر ہیں، کیا ہیں، اگر آپ نے غلط کیا ہے تو آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ایف بی آر کے حسن ثاقب شیخ صاحب، وزارت قانون بھی انوالو ہے اس میں، ایف بی آر بھی انوالو ہے، وزارت قانون کے غلام رسول صاحب، اور برطانیہ میں سابق ڈپٹی کمشنر عبد الباسط صاحب. میں بڑا حیران ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں باسط صاحب کو، وہ تو بڑے نیک شریف آدمی ہے. خیر، اب یہ تحقیق کے بعد پتہ چلے گا ان کا نام آ گیا ہے. برطانیہ میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کمشنر کے جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے آفس میں جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے جناب شاہد علی بیگ صاحب تھے وہ، اور معاہدہ کروانے والے مین کلپرٹ جناب طارق فواد ملک، ان کا بھی نام شامل ہے. اچھا، 5 آدمیوں پہ تو فوجداری مقدمہ جو ہے وہ چلے گا تیزی سے. لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے قانون کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، جنہوں نے فائلز غائب کر دیں اور جو تعاون نہیں کیا، ان کو فوری طور پہ نوکریوں سے برطرف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا، اس دوران ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے اس تحقیق میں کمیشن کی. وہ کیا ہوئی ہے کہ عظمت سعید صاحب کے ہاتھوں سوئز بینک کا جو کیس تھا ان کا آصف زرداری کا، اس کے اوریجنل پیپر ان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت آصف زرداری کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل وہ ان کے قریب ہیں. اور اس ملک میں کچھ ایسے ہی گھالا میلہ چل رہا ہے کہ آج جو قریب ہے اس کی فائل دبا دی جائے گی جب اوریجنل فائل ہاتھ میں آ گئی ہے. دیکھیے ہوا کیا تھا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو عدالت میں جب گئے تو اس فائل کی فوٹو کاپی نکلوا کے
پھر گئے تو عدالت نے کہا اوریجنل کہاں ہے؟ تو کہا صاحب اوریجنل نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے. تو عدالت نے کہا عدالت فوٹو اسٹیٹ پہ جو سزا نہیں دے سکتی، لہذا کیس جو ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے. یہ سارا ملک، سارے ادارے جو ہیں یہ سب شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی فائل ہاتھ میں آنے کے بعد ہم انصاف کیسے کرتے ہیں. دیکھیے ایک اور اہم چیز جو میں آپ کے ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے خواتین و حضرات، پاکستان میں کمیشن تو بن جاتے ہیں، رپورٹ آ گئی، اچھا اس حکومت نے یہ دیانتداری کی ہے کہ جناب رپورٹ کو فوری طور سے پبلک کر دیا، ورنہ ہمارے یہاں کمیشن جب بھی رپورٹ بناتے ہیں تو اس کو دبا دیتے ہیں، اس کا حال حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، برسوں کے بعد پھر وہ سامنے آتی ہے. یہ تو ہو گئی، لیکن اب اس رپورٹ سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے پاکستان کو، یہ چیز بہت اہم ہے. رپورٹ آ گئی، بہت اچھا کام کیا، ویری گڈ. دیکھیے پاکستان میں آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کرمنل لوگوں کو ضمانتیں پہ ضمانت دے رہے ہیں. دیکھیے کرمنل لوگوں کو ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، آپ مزید آپ ان کے ساتھ جرم میں شریک ہیں. آپ جو ہے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹ یہ میسج پہنچتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے نواز شریف باہر چلے گئے، ٹھیک ہے، عدالت نے روکا، اسٹیبلشمنٹ نے روکا، ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں گئے ہوں گے. اچھا مریم نواز باپ کی تیمارداری کے نام پہ باہر گھوم رہی ہیں، باپ وہاں پہ ہے لندن میں، وہ یہاں پاکستان میں ہے، لیکن ضمانت پہ رہا ہے. حمزہ شہباز سارے ثبوت موجود، ضمانت پہ رہا ہے. اب سنا ہے کہ شہباز شریف سارے ثبوت موجود ہیں. کیا عدلیہ کو نہیں سمجھ میں آتی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں دیکھتی؟ پھر بھی آپ ان کو اجازت دیتے ہیں. کرمنل اور کرپٹ لوگوں کو ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے آپ ان کو اور زیادہ شے دیتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے شے پاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ you don't correct the man you hang, you correct others by him. اس پیس میں کیا وزڈم کیا ہے اس میں؟ اس بات میں عقل اور فہم یہ ہے کہ آپ جب کسی کو ٹانگتے ہیں نا تو وہ تو ٹنگ جاتا ہے، لیکن دوسرے اس سے سنبھلتے ہیں. ہمارے یہاں بجائے سنبھالنے کے، ان کو ہینگ کرنے کے، آپ ضمانت پہ ضمانت دے رہے ہیں. کوئی بھی کمیشن لے آئیے، اگر آپ نے ضمانتوں کا ہی دور شروع کرنا ہے اور ہر پارٹی کو آگے پیچھے کرتے رہنا ہے تو یہ ملک جو ہے نا اصولوں کی بنیاد پر نہیں چل رہا. اور دیکھیے کچھ چینجبل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ انچینجبل چیزیں ہوتی ہیں. اس کا قانون، اس کا آئین، اس کے کچھ جو ادارے ہیں جیسے عدلیہ ہے اور بہت سارے جو ادارے ہوتے ہیں جو مستقل بنیادوں پہ ایک مستقل سوچ رکھتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کو ہم نے غائب کر دیا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے سچائی سے سوچ کر، آپ کے خیال میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کو کون سنبھالے گا؟ اس سے کون نکالے گا؟ سیاستدان، میڈیا، بیوروکریسی، فوج؟ none of them. اگر انہوں نے ملک سنوارنا ان سب نے تو بگاڑا کس نے تھا؟ ملک بگاڑا بھی تو ان سب لوگوں نے ہے. اب آپ یہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان سے یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ ملک سنواریں گے؟ دیکھیے ان کے بس کا نہیں ہے کہ یہ ملک سنوار سکیں، ورنہ اب تک کب کا سنور چکا ہوتا اگر صحیح نیت ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر what is the solution؟ سولوشن اگر آپ سچائی سے سوچیں، دیانتداری سے، تو دیکھیں وہ یہی ہے کہ عوام بڑے پیمانے پہ اٹھ کھڑے ہوں، بڑے پیمانے پر. اور وہ دور تو نہیں رہا فرانس کے دور کہ وہ مشعلے لے کے جائیں اور ان کے ایوانوں کو، محلوں کو آگ لگا دیں، لیکن کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے جو ابھی یوکرین میں ہوا تھا کہ ایک پولیٹیشین کو انہوں نے گاربیج کے اس میں ڈسٹر میں پھینک دیا تھا، گاربیج میں پھینک دیا تھا. تو کم از کم یہ توہین تو شروع کی جائے ان بدماشوں کی، ان کرپٹ لوگوں کی. یہ اگر ایک عام پاکستانی اٹھے گا تو ہی یہ معاشرہ سنبھلے گا. اگر عام پاکستانی نہیں اٹھے گا یہ معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا. اور عام پاکستانی کب اٹھے گا؟ دیکھیے تکلیف پہنچنے سے، ایک آدمی کو تکلیف پہنچے اور وہ اس کو سہ لے تو دیٹس اٹ. لیکن تکلیف پہنچے اور اس درجہ تکلیف پہنچے کہ وہ اٹھ جائے، بفر جائے اور کہ میں چینج کروں گا، وہ شاید مقام ابھی نہیں آیا ہے پاکستان میں. لیکن
اب اس کو آ جانا چاہیے کہ لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے بڑے پیمانے پر. دیکھیے خواتین حضرات، جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے نا، نیچے گرتی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ برسوں سے وہ بدعمالیاں کرتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، اور آخر میں آ کے 1 سال میں آپ جلدی سے اس کو ٹھیک کر لیں. یہ وہ نہیں ہے کہ آخری 3 اوور کے اندر جو ہے آپ جلدی سے سکور کر ڈالیں. نہیں، جب قومیں گرنے لگتی ہیں، جب وہ اس درجہ کرپٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ روس کا فال آف آٹومن امپائر، بہت ساری تہذیبیں جب ختم ہونے پہ آتی ہیں نا، تو وہ ایسی ختم ہوتی ہیں. اللہ ہمیں بچائے کہ ہم اسی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. اور اگر عوام اب نہیں اٹھی بڑے پیمانے پر، تو کبھی کوئی بہتری کی صورت ہوتی نظر نہیں آ رہی. دعا کیجئے کہ یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عوام اٹھ کے کھڑے ہوں. خواتین حضرات، میرا ہر پروگرام جو ہوتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ بہتری لا سکیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی معاشرے میں کوئی بہتری کر سکیں، تو برائے مہربانی اس میسج کو شیئر ضرور کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.